ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آگے ارشاد فرمایا, دوسری جگہ اشارہ کیا, لائن کھینچی اور فرمایا اس جگہ عتبہ مارا جائے گا, اس جگہ شیبہ مارا جائے گا, اس جگہ ولید مارا جائے گا, اس جگہ فلاں ابن فلاں قتل کیا جائے گا, فلاں ابن فلاں قتل کیا جائے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جنگ بدر قائم نہیں ہوئی تھی, آپ میدان کے اندر گئے اور جانے کے بعد پہلے لائن کھینچ کر کے بتا دیا فلاں 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 اس جگہ مارا جائے گا. جب دوسرا دن ہوا, جنگ ہو گئی اور لاسٹ میں پھر وہ جتنے کفار مارے گئے ان سب کو کنویں کے اندر ڈال دیا, صحابہ کرام شہید ہوئے, ان کو اٹھا دیا گیا. تو اس کے بعد حضرت علی اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم شام کے وقت گئے اور جانے کے بعد ہم نے سوچا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے لائن کھینچ کر کے بتائی تھی کہ یہاں فلاں آدمی مارا جائے گا, یہاں فلاں قتل ہوگا, یہاں فلاں قتل ہوگا. کہتے ہیں جب شام کے وقت ہم گئے, دوسرے دن گئے, لوگوں کے لاشیں اٹھانے کے لیے گئے, کفار کے لاشوں کو بھی اٹھایا اور صحابہ کرام کے جسد اطہر کو بھی اٹھایا. تو کہتے ہیں جب ہم لاشیں اٹھانے کے لیے گئے تو خدا کی عزت کی قسم, جو سرکار علیہ السلام نے لائن کھینچی تھی, جو ایک دائرہ کھینچا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ یہ فلاں آدمی فلاں دائرے کے اندر مارا جائے گا, فلاں جگہ مارا جائے گا. کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس لائن سے ایک آدمی بھی باہر نہیں تھا, لائن کے اندر مرے ہوئے تھے. سبحان اللہ. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے علم کا عالم یہ ہے کہ ایک دن پہلے ہی بتا دیا. آپ جب دوسرے دن قائم ہوا اور دوسرے دن یہ جنگ شروع ہو گئی تو سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا, شیبہ میدان میں آیا, ولید ابن مغیرہ میدان میں آیا. یہ تینوں آئے. اب یہ ادھر گئے ہوئے تھے وہاں اور ان کے شام, اور وہاں سے واپس یہ پہنچ گئے. اپنے پاس مال بھی تھا ان کے پاس, دولت بھی تھی ان کے پاس, تلوار بھی تھی, طاقت بھی تھی, قوت بھی تھی. یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور مسلمان کتنے تھے؟ مسلمان صرف 313 تھے. اب کیا ہے کہ جب انسان حقانیت کو لے کر کے نکلتا ہے تو کم من فیئۃ قلیلۃ غلبت فیئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہو, جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, اس کی خشیت پیدا ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اس کے دل کے اندر ہو, اب وہ میدان کے اندر آ جائے, چاہے وہ گنتی کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے بہت کم کیوں نہ ہو, لیکن جب انسان حقانیت پر ہوتا ہے, انسان سچائی پر ہوتا ہے, تو پھر تعداد کو نہیں دیکھا جاتا, پھر یہ دیکھا جاتا ہے محبت رسول کس کے دل میں ہے, عشق رسول کس کے دل میں ہے, اطاعت رسول کس کے دل میں ہے, مصطفیٰ کا غلام کون ہے. تو جو مصطفیٰ کی غلامی لے کے نکلتا ہے, اللہ اسے فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہیں. تو اب دوسرا دن جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے یہ لوگ میدان میں آئے, انہوں نے مسلمانوں کو پکارا اور کہا کہ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا. تو یہ بڑے بڑے تھے, بہت بڑے طاقتور یہ تھے. سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ جاؤ اس کے مقابلے کے لیے. دوسرے کو اجازت دی, تیسرے کو اجازت دی. اب سرکار علیہ السلام یکے بعد دیگر سب کو اجازت دے رہے ہیں اور میدان کے اندر آ رہے ہیں. اب پوری تفصیل نہیں بتائیں گے, لیکن ایک ایمان افروز بات آپ کو بتاتے ہیں. ایک ہے معاذ, ایک ہے محافظ. یہ دو صحابی رسول ہیں اور ہیں کتنے بالکل چھوٹے ہیں, ان کی عمر بھی چھوٹی ہے, ان کا قد بھی چھوٹا ہے, لیکن قد اگرچہ چھوٹا ہے, عمر اگرچہ چھوٹی ہے, لیکن دل کے اندر اس کے مصطفیٰ موجود ہے, تو دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت موجود ہے. معاذ اور محافظ یہ دونوں آئے, سعد ابن وقاص کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آنے کے بعد کان میں ان دونوں بچوں نے کہا, چپکے سے کہا, کان میں یہ کہا کہ اے سعد ابن وقاص, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ہے, ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں. تو اب حضرت سعد نے ان دونوں بچوں کو دیکھا, معاذ اور محافظ کو دیکھا. تو دیکھنے کے بعد ان بچوں کا قد دیکھا, پھر پوچھا کہ بچوں آپ اس کو کیا کرو گے, آپ کیوں اس کو پوچھ رہے ہو, کیا بات ہے, آپ نے کیا اس سے بات کرنی ہے. تو وہ دونوں بچے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی ابو جہل ہے, ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی, ہم نے اس کی صورت نہیں دیکھی, بس اتنا دیکھا ہے کہ وہ مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے, مصطفیٰ کو برا بھلا کہتا ہے. تو ہم نے یہ ارادہ کر کے ہم نکلے ہیں, گھر سے یہ ارادہ کر کے آئے ہیں, یہ مکمل ارادہ کر لیا ہے کہ جو مصطفیٰ کو گالیاں دے پھر ہم زندہ رہیں اور وہ بھی زندہ رہے, نہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہے, اور اگر اس کے اوپر
پر وہ ایسے ہی زندہ رہے اور سرکار کی گستاخیاں کرتا رہے تو پھر ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اب حضرت سعد نے پوچھا تم بچوں چاہتے کیا ہو؟ تو وہ دو بچے کہنے لگے کہ اے سعد ابن وقاص بس ابو جہل کا پتہ آپ بتا دو پھر آپ دیکھتے جاؤ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے کیسے نپٹتے ہیں, ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں. حضرت سعد ابن وقاص نے بتایا وہ دیکھو سامنے ابو جہل آ رہا ہے. ابو جہل طاقت میں بھی تھا, قوت میں بھی تھا اور بہت بڑا بھی تھا, قد میں بھی ٹھیک تھا اور یہ دو بچے ننھے منھے بچے انہوں نے تلوار لی اور لینے کے بعد سیدھا میدان میں آئے. ادھر سے ابو جہل آیا. اب یہ دونوں بچے یہ اچھلے اور اچھلنے کے بعد ابو جہل کے اوپر جو ہی حملہ کیا تو وہ جو اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا, قوت پر ناز کرتا تھا, وہ فوراً زمین کے اوپر گر گیا. ان دونوں بچوں نے اس کو اتنا مارا کہ اب قریب تھا کہ اس کی جان نکل جائے. بس وہ مرنے پر آ چکا. تو جو وہ مرنے پر آیا تو اتنے میں اکرمہ میدان میں آ گیا, ابو جہل کا بیٹا, اور اس نے کہا ہم انتقام لیں گے. تو اتنے میں ایک اور صحابی رسول ہیں وہ قریب سے گزرے اور دیکھا کہ ابو جہل تڑپ رہا ہے اور بس قریب ہے کہ مرنے والا ہے. اس صحابی رسول نے تلوار اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کے گردن کے اوپر ماری اور گردن کے اوپر مارنے کے بعد سر قلم کر کے کہا اے ابو جہل تو مصطفیٰ کی گستاخی کرتا تھا, مصطفیٰ کو برا بھلا کہتا تھا اور تو کہتا تھا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آج تجھے پتا چل گیا ہم تو بڑے ہیں لیکن مصطفیٰ کے غلام جو بچہ ہے وہ بچہ بھی مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کرتا, اپنی جانیں قربان کر دیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایک آدمی ایک خبیث ترین آدمی ہے جو اس وقت بکواس کر رہا ہے اور وہ نرسنگا آنند, اس نے ابھی کیا کیا بکواس کیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کبھی کہتا ہے اور کبھی مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے اور پھر الحمدللہ آج ہمیں خوشی کی بات بھی بتانا چاہتے ہیں. علامہ سلیم اظہری صاحب, علامہ سلیم اظہری صاحب جو ہیں, یہ سلیمان اظہری صاحب, انہوں نے اس کو کل بھی پکارا تھا اور آج بھی پکارا اور آج 17 رمضان المقدس کو اس کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اے نرسنگا آنند اگر تو سچا ہے, اگر تو مانتا ہے کہ میں سچا ہوں تو پھر ہم سارے مسلمان نہیں آئیں گے. مسلمانوں کا ایک غلام ہے, مصطفیٰ کا ایک غلام ہے سلیمان اظہری. انہوں نے کہا میں بھی میدان میں آتا ہوں, تو بھی میدان میں آ, آگ جلا لیتے ہیں. اور دلی کا میدان, رام لیلا میدان کے اندر آج تو بھی آ جا, میں بھی آتا ہوں, آگ جلاتے ہیں. آگ جلانے کے بعد تو اپنی کتاب لے جا, میں مصطفیٰ کا عشق لے کر کے جاؤں گا, محبت لے کر کے جاؤں گا, قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے جاؤں گا, تو اپنی کتابیں لے کر کے جا. جو سچا ہوگا بچ جائے گا, جھوٹا ہوگا جل جائے گا. یہ چیلنج دیا انہوں نے, آپ نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا, لیکن ہوا کیا؟ آخر وہی ہونا تھا کہ جس کے لیے ہم سب کو شک بھی تھا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اے خبیث ترین, اے نرسنگا آنند, ابھی تو صرف اہل سنت و جماعت کا ایک شیر میدان میں آیا ہے. سلیمان اظہری اکیلا نہیں ہے, پوری جماعت اہل سنت سلیمان اظہری کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ابھی صرف ایک شیر میدان میں آیا تو ساری دنیا کانپنے لگ گئی, ایجنسیاں کانپنے لگ گئی اور سب کے سب لوگ کانپنے لگ گئے. اس سلیمان اظہری کو گرفتار کرو, اس کو یہ کرو, اس کو وہ کرو. ہم کہنا چاہتے ہیں جو ہندوستان کے اندر ہم جو ہے ماحول خراب کرے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پورے جملے استعمال کرے, تو سلیمان اظہری صاحب ایک میدان میں آئے ہیں. ان کے آنے سے پہلے اس آدمی کو کیا کرے, کردار تک پہنچایا جائے, اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اگر نہیں کی تو صرف ایک سلیمان اظہری نہیں, پوری جماعت اہل سنت, چاہے وہ پنچ کے ہو, منڈی کے ہو, میدر کے ہو, پوری دنیا کے مسلمان سلیمان اظہری کے ساتھ کھڑے ہو کر کے یہی کہیں گے یا رسول اللہ, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, اولاد مانگو سب کچھ آپ پر قربان کر دیں. لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج جنگ بدر کے اندر جو جنگ بدر قائم ہوئی, ننھے منھے دو بچے آئے, انہوں نے ابو جہل جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا تھا, ان دونوں بچوں نے وہ گستاخی برداشت نہیں کی اور فوراً کے اور جانے کے بعد ابو جہل کا انتقام لے لیا اور اس کو بھی ختم کر دیا, کیا کرے کردار تک پہنچا دیا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ایسے آدمی کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اگر نہیں کارروائی ہوئی اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا, وہ پاس کرتا رہا, تو پھر حکومت بھی سن لے اور ڈائریوں والے بھی نوٹ کر لیں اور باقی سب بھی سن لیں کہ یہ ایسا نہ ہو حضرت معاذ اور حضرت معاویہ کے غلام کھڑے ہو جائیں, پھر تمہیں ماحول سے
جائے گا. اس لیے ہم اگر خاموش ہے تو قانون دیکھنے, لہٰذا آپ لوگ بھی ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں ایسے آدمی کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر قائم ہو گئی, اور جنگ بدر آج کے دن جو قائم ہوئی تو فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, اگرچہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, اگرچہ طاقت میں یہ نہیں ہے, لیکن ہے کیا, مسلمانوں کے دل میں صرف محبت رسول موجود ہے, عشق رسول موجود ہے, اطاعت رسول موجود ہے. آپ کب تک مسلمانوں کو دبائیں گے؟ الحمدللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جس کی طرف سرکار نے اشارہ کیا کہ قیامت سے پہلے اگر پوری دنیا میں حکومت ہوگی تو مسلمانوں کی ہوگی, اگر سکہ ہوگا تو مسلمانوں کا ہوگا, پوری دنیا میں قانون چلے گا تو محمد عربی کا قانون چلے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, اسلام زندہ باد. میرے دینی بھائی اور بزرگوں, اور اس کے بعد پھر دوسرا خاص پیغام, اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو بھی سمیٹتے ہوئے آپ کی طرف لائیں. آج جنگ بدر ہے, اس کے دن آپ خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے, ہم نے وہ بدر کا میدان بھی دیکھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. دعا ہے اور آپ دعا بھی کریں, کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر اور بہت سے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جو اصحاب بدر کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم سب آپ بھی دعا کریں اصحاب بدر کے وسیلے سے, یا اللہ اصحاب بدر کے وسیلے جو مصطفیٰ کے غلام ہیں انہیں اور عروج عطا کر, بلندیاں عطا کر, اور جو مصطفیٰ کے دشمن ہیں, گستاخ ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی پھیلا رہے, ایسے آدمی کو عقل عطا کر, ورنہ ایسے آدمی کو تباہ و برباد کر دے, نصف و نابود کر دے. اے اللہ بدر کے وسیلے ہماری حفاظت فرما. میرے دینی بھائی اور بزرگوں, اصحاب بدر اور بدر کی پوری آپ تاریخ پڑھیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں. اب آخری اس کی بدر کے تعلق سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اب یہ کفار کافی میدان کے اندر آگے اور مسلمان دن بہ دن اب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو رہے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد کفار کی طرف پھینک دی. تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا اور کئی صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہوا کیا. اب صحابہ کرام کفار کو جو ہی مارنے کا ارادہ کرتے تھے, ابھی مارا نہیں ہے, صرف ارادہ ہی کرتے تھے, تلوار آگے بڑھاتے تھے, ان کی گردن خود بخود کٹ کے زمین کے اوپر گر جاتی تھی. کئی صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے میدان کے اندر ایک جماعت ہے اور اس کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے سفید امامہ پہنا ہوا ہے اور بعض نے سبز امامہ پہنا ہے. وہ سفید اور سبز کون تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے دن مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ آپ فرشتوں یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں, تعداد میں بہت کم ہیں, آپ ان کی حفاظت کرو. تو جب انسان کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور کیونکہ یہ پہلا عشرہ دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا, تو دوسرا عشرہ اس کے آخر کے اندر انہیں 20ویں روزے کو افطار سے پہلے آپ حضرات اپنے اپنے محلے کے اندر, اپنے گاؤں کے اندر اعتکاف کی ترغیب بنائیں, اعتکاف کریں, کیونکہ جب انسان اعتکاف کر لیتا ہے تو اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے. رمضان کے اندر آپ دوسروں کی مدد کریں, غریبوں کی مدد کریں, یتیموں کی مدد کریں, مساکین کی مدد کریں. ایک حدیث مبارکہ اس پر سماعت کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کان معتکفا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ نے مسجد نبوی کے اندر آپ اعتکاف کیا ہوا تھا, اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا, اتاہ رجل, ایک آدمی ان کے پاس آیا اور وہ تھکاوٹ سی اس کو محسوس ہو رہی تھی, وہ کچھ تھکا ہوا اور پریشان تھا. اتنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا, ثم جلس فقال له ابن عباس یا فلاں علی عقب, اے فلاں میں تیرے اندر کچھ غم محسوس کر رہا ہوں, کچھ تکلیف محسوس کر رہا ہوں. قال نعم, تو اس آنے والے آدمی نے کہا کہ ہاں
میں کچھ غمگین ہوں, مجھے کچھ غم لاحق ہو چکا ہے. تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے تعلق سے بات کروں. اب مسئلہ کیا تھا, پہلے آپ اس کو سمجھیں پھر آپ حدیث کو سمجھ جائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ اعتکاف کر رہے تھے, اتنے میں ایک آدمی آ گیا مسجد کے اندر, وہ آ کر کے بیٹھا. جو ہی مسجد کے اندر بیٹھا تو انہوں نے پوچھا بول کیا معاملہ ہے, تو پریشان کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا ابن عباس کو کہ میرا ایک آدمی سے تعلق تھا, اور بعد میں ہوا یہ کہ وہ اور میں, کیونکہ وہ مال میں ٹھیک تھا اور میں کمزور تھا, اور ہم دونوں آپس میں ہمارا تعلق نہیں چل سکا, دوستی ہم نہیں نبھا سکے. تو اب میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ دوستی کے ساتھ اس کو پیش آؤں. تو حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں اس آدمی سے بات کروں. تو اس آدمی نے کیا دیا کہ اے ابن عباس آپ جا کر کے اس سے بات کر لیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ثم خرج فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له رجل انسیت ما كنت فیہ. تو حضرت ابن عباس اعتکاف میں تھے, آپ اٹھے اور مسجد سے نکل گئے, اعتکاف کی صورت میں نکل گئے. جو ہی باہر گئے اور جا کر کے آپ نے جوتا پہنا اور نکلنے لگے, ایک آدمی نے آپ کو پکڑ لیا ابن عباس کو اور فرمایا کہ انسیت ما كنت فیہ, تو بھول چکا تو کیا کر, آپ بھول چکے آپ کیا کر رہے تھے, کیونکہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے. فقالا, تو ابن عباس نے کہا لا میں نہیں بولا. اب آگے ارشاد فرماتے ولیکن سمعت صاحب حاضر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے کہ میں نے, حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا, اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضبت عیناہو, سرکار اسلام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, اور آپ نے ارشاد فرمایا من مرجع فی حاجت اخی, جو دوسرے بھائی کی مدد کے لیے جاتا ہے, وہ بلغ فیہا, اور اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے 10 سال اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے. اس کو آپ یوں سمجھیں, مثلا آپ اعتکاف میں ہیں, ایک اعتکاف ہے, اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جو دوسرے کی مدد کرنے کے لیے گیا ہے. آج کے اس وقت کے اندر آپ اپنے پڑوس کے اندر دیکھیں, اپنے علاقے کے اندر دیکھیں, اپنے محلے کے اندر دیکھیں, بستی کے اندر دیکھیں, کون حاجت مند ہے, کون بیمار ہے, کون پریشان ہے, پریشانی دور کریں. دوسرے کو جوڑنا سیکھیں, توڑنا نہ سیکھیں. اسلام نفرت کی بات نہیں کرتا, اسلام توڑنے کی بات نہیں کرتا, حسد کی بات نہیں کرتا, اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے. ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, ہم تو 10 سیر آٹا کھا کر کے بڑی بڑی باتیں کر لیتے, مولوی یہ کر گئے, فلاں وہ کر گئے, اس نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, پیران نظام نے کیا کیا, بزرگوں نے کیا کیا. اگر اسلام کی دولت ہم تک ملی ہے تو اہل بیت کا صدقہ ہے, علماء کی قربانیاں ہیں.